ماں کی تمنا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی. کہ یہ جب 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں آج تک گئی نہیں، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں. تو عبد المطلب نے اجازت دی تو 3 افراد کا قافلہ مدینہ کو چلا. ایک میرا آپ کا نبی 6 سال کا بچہ، ایک حضرت آمنہ اور ایک ام ایمن. یہ 1 مہینہ وہاں قیام کیا. ماں اور بیٹا پہلی دفعہ جب قبر پہ گئے اور کیا بات ہوئی، کیا ماں نے کہا، کیا بچے نے پوچھا، کیا پھر دونوں نے مل کر وہاں باتیں کی، اس کے بارے میں کوئی کتاب مجھے نہیں کچھ پہنچا سکی. ڈھونڈتا ہی رہا، لیکن یہاں پردہ ہے، اللہ ہی جانے کہ ماں بیٹے نے وہاں بیٹھ کر کیا نوحے کہے اور کیا ٹکڑے کھولے اور کیا آنسو بہائے. لیکن یقیناً وہ منظر دل خراش ہوگا. ایک جوان بیوہ، جوان خوبصورت عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہر دل عزیز، اور وہ یوں 25 سال کی عمر میں زیر زمین چلا گیا. تو ماں بیٹے کی کیا بات ہوئی، اللہ جانے کیا ہوئی. 1 مہینہ قیام ہوا، یہ قافلہ واپس چلا. جب یہ ابوا پہنچا، ابوا ایک وادی ہے، اس میں ایسے میدان ہے، وہاں گاؤں تھا اور وہاں ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے. لیکن ابھی یہ افراد ابوا نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں. کوئی ابوا وہاں سے 16 کلومیٹر ہے کہ اچانک حضرت آمنہ پر موت کا حملہ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک لگتا ہے، واللہ عالم، لیکن جو کتاب میں نشانیاں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. لیکن میرے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، جب تم بے قرار ہو کے مانگو گے میں ضرور سنوں گا. ہم مانگتے نہیں نا، ہماری دعا تو ایسے آمین آمین، ایسے دعا ہوتی، ایسے دعا ہوتی. ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں زبانی یاد ہیں، وہ رٹایا شروع کر دیتے ہیں. تم پیچھے آمین، پتہ نہیں امین کو بلا رہے ہو کہ آمین کہہ رہے ہو. صحیح ساڑھی سندا نہیں. سنانے کا یہ طریقہ ہے، سنانے کا یہ طریقہ. کبھی سنایا تو ہوتا. من ذا الذی قرأ علی بابی فلم افتح له، میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جب بعد میں دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کے در پہ پہنچا اور اللہ نے در کھولا نہیں. پاگل تو آیا ہی نہیں، تو نے آنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں جھوٹا کہ میرا اللہ، میں جھوٹا. اللہ پر بھی پہنچا ہوں اور روزہ رسول پر بھی پہنچا ہوں، پر جب میں نبی کی ماں پر پہنچا ہوں تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میری وہاں کیا حالت. میں اب 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا کہ یہاں میرے نبی کی ماں اور اللہ کے رسول ماں کے سینے پر سر رکھے ہوئے اما اما کہہ رہے تھے، اور حضرت آمنہ جواب نہیں دے سکتی تھی، زبان بیماری کی. اس لیے میں کہتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے خیال آتا پسینہ، پہلو بدلنا، زبان بولا نہیں جا رہا. تو اما اما کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے. تو حضرت آمنہ نے بجھتے اپنی طاقت کو جمع کر کے بچے کو دیکھا کہ میرے بیٹے کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور باقی ہر ایک نے مر جانا ہے، تو میں جوانی میں مر رہی ہوں. اما کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے. تو حضرت آمنہ نے بجھتے اپنی طاقت کو جمع کر کے بچے کو دیکھا کہ میرے بیٹے کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور باقی ہر ایک نے مر جانا ہے، تو میں جوانی میں مر رہی ہوں. لیکن ہر ایک مر ہی جاتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو روشن کرے گا. اور پھر وہاں کاش تم وہ جگہ دیکھتے. 2000 میں وہاں خوفناک ویرانہ تھا. تو 14 صدی پہلے وہاں کیا حال ہوگا کہ اللہ کا محبوب ترین جس کی طفیل زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، والضحی واللیل اذا سجا کی قسمیں کھائیں. والضحی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک مجھے تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین مجھے تیرے امانت والے شہر کی قسم، وقیلہ مجھے تیرے بول کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن کی کہ تو میرا رسول ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کیا میرا رب اپنے محبوب کو اٹھا رہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه
إنه على ما يرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. یہ اللہ اٹھا رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. ایک ہمارے نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں، ایک میرا اللہ اپنے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کی نعت خوانی سنا رہا ہوں، قرآن کی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن نعت پڑھ رہا ہے. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یہ قرآن نعت پڑھ رہا ہے. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. یہ قرآن نعت پڑھ رہا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ قرآن میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ سب قرآن کی نعت خوانی میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں. یہ نعت میرا رب اپنے حبیب کے پڑھ رہا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ قرآن ہے. قرآن کتنی بڑی کتنی اونچائی پر پہنچا چکا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ابوا کے جنگل میں کیا ہو رہا ہے. یہ دو جہان کا سردار، یہ رسولوں کا رسول، یہ نبیوں کا نبی، عرب و عجم کا فخر، آدم کی نسل کا فخر، اسماعیل کی نسل کا فخر، ابراہیم کی نسل کا فخر، عرب کی نسل کا فخر، مضر کی نسل کا فخر، قریش کی نسل کا فخر، بنی ہاشم کی نسل کا فخر. کائنات میں عالی حسب اور عالی نسب آدم علیہ السلام تک جس کا حسب نسب چلتا چلا جائے اور 10,000 سال میں بھی کوئی کہیں خلا نہ آئے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عرعضة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن آذر بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رغيب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے محبوب کی ساری پیڑھی میں نے تمہیں سنائی ہے. اس کے لیے تو اللہ سونے کے فرش بچھاتا، ماں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا، خدام کھڑے ہوتے، سونے کی پلیٹوں میں کھانا ہوتا، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے اور فرشتے پر بچھا کے چل رہے ہوتے. جنت کی حوریں وہ آ کر بائیں بائیں پہلو میں بیٹھی ہوتی اور آپ کی خادمہ بن کے روٹی پکاتی. جبریل میکائیل زر دولت پر خادم بن کے کھڑے ہوتے. پر میں اس کی بے شہنشاہی پہ قربان جاؤں. سر گھٹنے اٹھا کے ہاتھ اوپر، سر اندر گھٹنوں میں، جیسے 6-7 سال کا بچہ نہیں روتا ایسے 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے سر یہاں رکھ کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ سنانے کے لیے تمہیں ساری کہانی سنائی ہے کہ آج کا انسان صرف پیسے کو جانتا ہے، پیسے کے سوا کچھ نہیں جانتا، مٹ جانے والی دنیا کو جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی
اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز عشاء، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اماں جی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں کیا حکم ہے، میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ یہ دنیا مٹ جانے کی ہے، یہ دنیا مٹ جانے کی ہے، آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ میرے بھائیو، جو اس زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، اس کا یہ جہان بھی بنا، اس کا وہ جہان بھی بنا، اور جس نے اللہ کے رسول کی زندگی کو بھلا دیا، ٹھکرا دیا، وہ یہاں بھی مارا گیا، آگے بھی مارا گیا ہے۔ میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کے لیے رویا ہے، پیٹ پہ دنیا میں 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں، میں نے کوئی پوری دنیا میں اتنا بڑا فقیر نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنے نبی کو فقیر پڑھا ہے، کوئی ایسا مسکین نہیں دیکھا جیسا میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی آئے، یوں کرتا اٹھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کرتا اٹھایا کہ یہ دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات ہم عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، کبھی ایسے پہلو بدلیں، کبھی پھر یوں پہلو بدلیں، پھر یوں پہلو بدلیں، پھر ایسے کروڑ بدلیں، پھر ایک دم لیٹے لیٹے جو چارپائی کی لکڑی ہوتی جس پر پان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں لگایا اور نیچے لٹک گئے۔ تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار ہے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ اپنی امت کے لیے آخر حد تک گزر گئے، آپ بیمار ہوئے، 29 صفر انتقال فرمایا، 12 ربیع الاول، دنیا میں جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے غسل دو، غسل دو، غسل دیا۔ آپ علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ مسجد میں ظہر کی نماز سے پہلے تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے، ایسے مجمع بھرا ہوا کہ آپ کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا لوگو میرا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے ایک زمانہ تم میں گزارا ہے، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے وصول کر لو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو میں حاضر ہوں، میری بے عزتی کر لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو یا کسی کی کمر پہ سوٹی ماری ہو، یہ میرا چہرہ حاضر ہے، یہ میری کمر حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ یہ پاک معصوم ہستی ہے، اور یوں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں اتنا احتیاط فرما رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ رہا بدلہ لے لو، آگے میں نہیں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ سورے صحابہ زور زور سے رونے لگے، اور آپ ان کو روتا چھوڑ کے ممبر سے اترے، نماز پڑھائی ظہر کی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، یہاں لے لو جو لینا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ آپ نے فرمایا میں نے دینے ہوں گے پر مجھے یاد دلاؤ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں سائل آیا تھا مانگنے، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ پھر آپ نے حضرت فضل بن عباس کے بڑے بیٹے کا، میرے بھائی فضل یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کرے گا۔ کہاں یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد جانے کا وقت آ گیا، جمعرات تک آپ نے ساری نمازیں پڑھائی ہیں، جمعرات تک، لیکن جمعرات کی عشاء پڑھانے کے لیے اٹھے تو بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر ہوش آیا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا جی آپ کا انتظار ہے، پھر اٹھے تو پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر دوبارہ ہوش آیا، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا جی آپ کا انتظار ہے، تو پھر آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں کھڑے تھے، تو صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا،
تو عمر نے کہا اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے جب سنا تو اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے رب کا فرمان ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ابو بکر کو پیچھے سے لائے, نماز توڑوائی گئی, عمر کو پیچھے کیا گیا, ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو ابو بکر نے عشاء جمعرات کو, جمعہ 5, ہفتہ 5, اتوار 5, پیر کی 1, 15 اور 2 17 نمازیں پڑھائیں. ہفتے کے دن آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے, کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی کے جب داخل ہوئے تو ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہا تھا. ادھر سے پتہ چلا اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, پیچھے مسلے سے. جب اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے تو ایسے ایسے ہونا شروع ہوئے تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. وہ پھر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی ادھر الٹی طرف آ کر پیر بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی امت کے ساتھ, پھر آپ باہر نہیں نکلے ہیں. اور ہفتے کا دن ہے, یہ ہفتے کی بتا رہا ہوں. تو جبریل آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو آپ نے کہا جبریل مجھے بہت تکلیف ہے. پھر اتوار کو آتا ہے, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں آپ کی طبیعت کیسی ہے. جس کا حال پوچھنے اللہ فرشتے بھیجے وہ کیا عظیم ذات ہے. پھر اتوار کو یہی, پھر پیر کے دن جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئے. تو آپ نے فرمایا آنے دو. تو موت کا فرشتہ اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ پہلا موقع ہے موت کا فرشتہ کسی کو سلام کر رہا ہے, نہ کبھی پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا تھا جب جاؤ تو پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو. کہاں جی آپ کو بھی نکال لو, وہ تو اللہ کا امر ہے. تو آپ نے جبریل کو ایسے, اس وقت آپ کا سر اما عائشہ کے سینے پر ہے. یہ ساری کہانی چل رہی. اما عائشہ ان کو نہیں پتا چل رہا کیا قصہ ہو, تو بیٹھے ہوئی ہیں. تو آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے, تو کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا جن کا ذبح ہونا نظر آ رہا ہے, جن کا بتا دیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں, حسن کے لیے حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا. کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گیا, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. پھر جبریل نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ نبی یہ بات اس وقت اللہ سے نہ منوا تھا, میرے بعد کیا کرو گے. اور وہ یہ نہ کہتا ساتھ دوں گا تو میں آپ سب بندر خنزیر بن گئے تھے. ہماری کوئی اللہ سے رشتہ داری ہے؟ اللہ نے شراب روکی, ہم نے شراب کی بٹیاں چلا دی. اللہ نے جوا روکا, ہم نے جوئے کے اڈے چلا دیے. اللہ نے زنا روکا, ہم نے زنا کے اڈے چلا دیے. اللہ نے ظلم سے روکا, ہم نے قتل کی دشمنیاں ڈال ڈال کے نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کی ختم کر کے رکھ دی. ایک دوسرے کو مار مار مار, نہ مرنے والے کو پتا کیوں مارا جا رہا ہوں, نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہوں. اللہ نے چوری ڈاکے سے روکا, سارا دیش ڈاکوں سے چوریوں سے بھر کے رکھ دیا. اللہ نے سود سے روکا, بینک سود کے بینکوں کی عمارتیں کھڑی کر دی. اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا, ماں کو ذلیل کر کے رکھ دیا, باپ کو دھکے دے کے دکھا دیا. اللہ نے مسجد کو بلایا, جیکب آباد کا 100 میں 5 آدمی بھی نماز پڑھنے نہ گیا, اور 95 آدمی بیٹھا چائے پی رہا ہے, اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اور 100 میں 5 آدمی نماز پڑھنے نہیں جا رہا. یہ اس کو دعا دو کہ بنی اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی, مچھلی ہفتے کے دن. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ, اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ. اور اللہ نے 6 دن مچھلی غائب کر دی اور ہفتے کو سارا دریا بھر دیا. ان کم بختوں نے 4 دن صبر کیا, پھر کنڈیاں ڈال دی, ہم سے نہیں بھوکا رہا جاتا, اور کھانا شروع کیا. مچھلی حلال, دریا کی مچھلی حلال, کسی کی ملک نہیں. پر رات کو انسان تھے, صبح اٹھے تو اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین, بندر بن جاؤ. تو سارے صبح بندر تھے, بچے بچیاں مرد عورت بوڑھے جوان سب بندر تھے. شراب کی بھٹیاں, قتل گاہیں, زنا کے اڈے, جوئے کے اڈے,
ظلم و ستم، نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، لوگوں کے حق کھا جانا، مال دبا جانا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، ماں باپ کو رسوا کرنا، بھائی کا بھائی سے بائیکاٹ کر دینا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بیویوں پر ستم کرنا، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے عرش کانپتا، زمین پھٹتی، ہم بندر خنزیر بنتے، یا ہوا اڑاتی، یا پانی بہاتا، یا زمین نگلتی، یا پتھر برستے، یا آگ جلاتی، یا بجلیاں کڑکتی، یا سائے کا گوندتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ کے گیا، اولاد کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر گیا اور تمہارے لیے ضد کر کے گیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت؟ یہ کیوں نہیں کہا کیا کرو گے میری اولاد کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرا کام بن گیا ہے۔ اور اچھا میری امت، میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، آخری، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ ایک بابات کی امت، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، کسی پتھر کو نہیں، کسی مورتی کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، کسی جانور کو نہیں، کسی انسان کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانوں، میرا نبی کائنات پہ جو احسان کر گیا وہ گنے نہیں جا سکتے، وہ لکھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اور سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، ہمیں پتھر کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں آگ کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میری امت جب کبھی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، اللہ کے بندوں سے نہ کرنا۔ اے میری امت جب مدد کی ضرورت پڑے، جب مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، وہ قائم ہے، اسے زوال نہیں، وہ دائم ہے، وہ ختم نہیں، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ موت سے پاک، وہ نیند سے پاک، وہ تھکن سے پاک، وہ غفلت سے پاک، وہ بخل سے پاک، وہ ظلم سے پاک، وہ ہر قسم کی جہالت سے پاک، خزانوں کے چھڑ جانے سے پاک۔ وہ احد صمد لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، العلش لا سمیع لہ، الغنی لا ظہیر لہ۔ یہ میرے نبی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا، پھر سجدہ سکھایا، پھر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کی قسم رسول نہ ہوتا تو اللہ کو کون جانتا؟ ارے وہ ہے تو اللہ ہے، اللہ تو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، پر ہمیں تو نہیں پتا چلنا تھا نا۔ ہمارے اوپر میرے محبوب کا اور پوری کائنات کے انسانوں پر محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا 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 لا، نفی نفی، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، زمین زمین نہیں، آسمان آسمان نہیں، بادل بادل نہیں، پانی پانی نہیں، ہوا ہوا نہیں، پتھر پتھر نہیں، پہاڑ پہاڑ نہیں، انسان انسان نہیں، نبی نبی نہیں، جنت جنت نہیں، دوزخ دوزخ نہیں۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے، اللہ نہ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کے خزانے بھرے، اس کی طاقت لازوال، اس کے لشکر بے شمار، اس کی عطا بے مثال، اس کے آگے جھولی پھیلا، اس کے آگے ہاتھ اٹھا، اس کو مدد کے لیے پکار کہ وہ ہر وقت ہر پل تیرے ساتھ شہرگ سے زیادہ قریب۔ باقی تو سب صفر ہے، جو لا کہا لا 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 الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔
میرے نبی کا احسان یقب آباد والوں پر، سندھ ہند پر، عرب و عجم پر، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا سبق سکھایا. چمی گویم مسلمانم بلرزم فدانم مشکلات لا الارا. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ لے تو کروڑوں سال کے گناہ بھی ہوں تو اللہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے. اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے ساری دھرتی عبادت سے بھر دے، اور یہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنم میں ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بھی آگ ہے، برباد ہے، بے آباد ہے، ویران ہے. تو میرے نبی کی آخری وصیت نصیحت، میری امت اللہ کو اللہ جاننا، سر اس کے آگے جھکانا، سر اس کے آگے جھکانا. کاجی سستی ہوتی ہے پڑھی نہیں جاتی، سستی ہوتی ہے پڑھی جاتی. تمہیں ایک نماز کا قصہ سناتا ہوں، پھر تمہاری مرضی پڑھو یا چھوڑ دو. 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، 61 ہجری ہے، کربلا قائم ہے. سورج آج پریشان ہے، کائنات آج پریشان ہے کہ یہ اہل بیت کا پاک خون کیسے بہ رہا ہے، اور زمین آسمان ایک عجب نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان اپنی اولاد سمیت سینہ سپر ہے کہ میں باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میرا سر کاٹ دو. اور یہ پیغام ہے کہ مسلمان پیسے پہ نہیں بکتا، کرسی پہ نہیں بکتا، دولت پہ نہیں بکتا، دنیا کے چسکوں پہ نہیں بکتا. یہ سر تو کٹاتا ہے پر اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سر نہیں ہٹاتا، نہیں ہٹاتا. ہاں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو موڑے تے مکھ نہ، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ پھنے. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ پھنے. عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چاہیں نہ بہو تھوڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، 20 جوان شہید ہو چکے ہیں، 72 میں 52 باقی ہیں. اور حضرت حسین زہیر سیدھے ہاتھ کا سردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو بلاتے ہیں کہ جاؤ کوفے والوں سے کہو جنگ بند کرو، نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو. نہ پڑھو ابھی تو جنت تیرے لیے تیار ہے، نہ پڑھ تو کیا ہو جائے گا. کہ نہیں پڑھنی ہے تاکہ یقب آباد والوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے کہ کس منہ سے کہہ رہے ہو نہیں پڑھی جاتی، کس منہ سے کہہ رہے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کر دے گا. انہوں نے شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے. وہ کم وقت کہنے لگا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں. اللہ. اور کہنے لگا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. تو وہ کہنے لگے لخ لعنت ہے تیرے اوپر، یہ وہ گھر ہے جس کے تو فعل امت کو نماز ملی، ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے. واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے. تو نواسہ رسول جگر گوشہ رسول پیغام دے گیا امت کو ایسا کرو آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو. نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. یقب آباد کا تاجر یہ نہ کہے گاہک زیادہ سے رہ گئی. ہاں یقب آباد کا سردار یہ نہ کہے میں تو اپنے قوم کے جھگڑے مٹا رہا تھا اور مجھے نماز یاد نہ رہی. تیری کیا سرداری ہے، تو کمی ہے حسین کے آگے. بچے کھیل رہے تھے، بچے حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے. حضرت عمر گزرے تو بچے بھاگ گئے. حسن کو غصہ آ گیا کہ ہمارا کھیل خراب کر دیا. تو کہنے لگے حل انت الا عبد ابی، تو میرے نانے کا غلام ہے، تو نے میرا کھیل خراب کر دیا. تو عمر ایسے اور حسن کے اور رونے لگے. کہا بیٹا یہ گواہی قیامت میں بھی دے دینا میں تیرے باپ کا کمی ہوں، میں تیرے باپ کا کمی ہوں، غلام نوکر ہوں. یہ قیامت کے دن بھی گواہی دے دینا، یہی گواہی میرا آسرا ہے بخشش کے لیے.
آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو، اور جقباباد اور ڈیرہ مراد اور میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، کیا کیا نام ہے اس علاقے کے، ڈیرہ اللہ یار ایک راستے میں نظر آیا تھا، ڈیرہ مراد، جمالی، نوتال اور شکارپور، ان کے سب کو سنا دو سنا دو سنا دو کہ سرے دار بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نیزوں پہ سر چڑھا کے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر بھی سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کی جنت بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا قبر میں جانے کا انکار کر دو، یا اللہ بلائے حساب کے لیے تو کہنا میں نہیں آتا ہوں، یا یہ طاقت ہے تو کر دو، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے۔ یہ راہیں جنت کی نہیں ہیں، یہ جہنم کی راہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، تبلیغ ایمان کو سیکھنے کا کام ہے، اللہ رسول کے عشق و محبت کو سیکھنے کا کام ہے، اس کو سیکھو اور پھرو۔ تمہارے علاقے کے عجیب لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ رسول کو نہیں مانتے، کیسے تم عجب بادشاہ لوگ ہو، اتنے ظلم کی باتیں کرتے ہو، اتنے ستم ڈھاتے ہو کہ ساری دنیا پھری اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، صرف اللہ رسول کی محبت میں، اور ایک ایک کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی منتیں کی۔ ان کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ظلم کرتے ہو، کیا ستم ڈھاتے ہو؟ کاروبار چھوڑ کر صرف اللہ رسول کی محبت میں، اور ایک ایک کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی منتیں کی۔ ان کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ظلم کرتے ہو، کیا ستم ڈھاتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ تو ہے ہی عشق رسول کا کام۔ مجھے کوئی ناصر جمالی نے پیسے دیے ہیں یا جیکب آباد والوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا ہے، میں تو کراچی سے اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں۔ خزار، قلات، مصدوم، بیٹا، سکھی، آج یہ آپ کے مولانا عبداللہ السلام صاحب تشریف لائے تھے میرے گاؤں، میں ان کے بالوں کی حیا میں یہاں پہنچا ہوں۔ میرے یہاں تشکیل نہیں تھی، ہمارا اوپر کا روڈ تھا، لیکن 80 سال کے بوڑھے سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ ایک آدمی جیکب آباد سے صبح چلا اور عشاء کو میرے گھر پہنچا، میں تو پریشانی ہو گیا کہ یہ بزرگ آئے گا، میں نے کہا کوئی کام ہوگا، تو کہنے کے بس اس لیے آیا ہوں کہ ایک بیان آ کے کر جاؤ ہمارے جیکب آباد۔ تو ان کے بالوں کی حیا میں آیا۔ تبلیغ تو وہ پیغام ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے پاس، اور انہیں کہو لوگو اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں اللہ رسول کی غلامی کی، اور ان کو ہی جیکب آباد والے کہتے ہیں یہ تو نبی کو نہیں مانتے۔ کس کو مانتے؟ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ حلیہ تمہیں کس کا نظر آ رہا ہے؟ جنید جمشید سٹیج پہ ناچنے والا، کروڑوں روپے لینے والا، ایک رات کے کئی لاکھ لینے والا، وہ آج ممبر رسول پر بیٹھا داڑھی پگڑی کے ساتھ اللہ کے نبی کا پیغام سنا رہا ہے۔ یہ گستاخ رسول بنا ہے یا عاشق رسول بنا ہے؟ تم 4 روپے نہیں چھوڑتے ہو۔ جب اس نے 4 مہینے لگائے تو پیپسی کولا والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ 4.5 کروڑ روپے لے لو اور 10 گانے گا کے دے دو، داڑھی صاف کرا دو، اور 4.5 کروڑ روپے لے کر ہمیں ایک کیسٹ بنا دو، پھر توبہ کر لینا، داڑھی رکھ لینا۔ اس نے کہا پہلے پتہ نہیں تھا، اب آنکھیں کھلی ہیں، اب ساری دنیا میں دے دو تو یہ سودا نہیں ہوگا۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ اور کب اس نے 4.5 کروڑ کو ٹھوکر ماری کہ مجھے فون پر کہتا ہے مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اماں کی دوائی لے سکوں۔ یہ گستاخ رسول بنا ہے۔ تو پھر عاشق کون ہے؟ مجھے دکھاؤ، کس کو عاشق کہتے ہیں؟ کون ہے عاشق رسول؟ کیا معیار ہے؟ اگر یہ تو بن گیا وہابی اور یہ بن گیا گستاخ رسول جس نے 4.5 کروڑ چھوڑے، اور گانے والے کیا کچھ نہیں کرتے، تمہیں نہیں پتا موسیقی کی دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ بھی چھوڑا، اور گانا بھی چھوڑا، اور کمائی بھی چھوڑی، اور کروڑوں کو لات بھی ماری، اور گھر میں 100 روپیہ نہیں ہے ماں کی دوا کے لیے۔ اگر یہ گستاخ رسول، میرے نبی کی آخری وصیت ہے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، توحید کا دامن نہ چھوڑنا، پکارنے کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے صرف
کا اللہ ہے، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ اور دوسرا پیغام میری امت، آپس میں پیار محبت سے رہنا، وہ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے بیٹھ جانا، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے بیٹھ جانا۔ میری امت، آپس میں محبت رکھنا، میری امت، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، اور میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے ملازموں پر خاص طور پہ رحم کھانا، آپس میں محبت کی فضا بنانا، اپنے دل کو اوروں کے بغض نفرت سے صاف رکھنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی سب سے بڑی سنت بتاؤں؟ میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی سب سے بہت بڑی سنت بتاؤں؟ اگر وہ تو کر لے گا۔ یا رسول اللہ کیا؟ کہ بیٹا انس، یہ دل سب کے بغض سے صاف کر دے۔ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو۔ تو میرا بیٹا، یہ میری سنت عظیم الشان سنت ہے، جو یہ میری سنت پوری کر دے گا وہ جنت میں میرا یوں ساتھی ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہو، تہجد نہیں ہے تہجد پڑھو اور یوں ہو جاؤ نا، حج کرو اور یوں ہو جاؤ نہیں، جہاد کرو اور یوں ہو جاؤ نہ، روزے رکھو اور یوں ہو جاؤ نہ، لمبے نفل پڑھو اور یوں ہو جاؤ نہیں، 50 سال حدیث پڑھاؤ اور یوں ہو جاؤ نہ۔ تو کیسے؟ کہ یہ دل بغض سے صاف رکھ، یک طرفہ ٹریفک چلا، برا بھی آئے تو اچھا کر، برا بھی کیا جائے تو اچھا کر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ میرے نبی نے فرمایا، پاگل نہ بننا، لا تکونوا امعہ، اے میری امت، اے جاگ باد والو، پاگل نہ بننا۔ جی کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہا تم یہ کہتے پھرو، جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ نہ کرنا، یہ پاگل لوگوں کی بات ہے۔ تم عقل مند بننا، تم یوں کہنا، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور اگلی سنو، اس پر اگر تمہاری عزت کم پڑ جائے، اگر تم چھوٹے ہو جاؤ یا لوگوں کی نظروں میں تمہیں نظر آئے کہ میں گر جاؤں گا، اگر اس چھوٹا بننے پر اور معاف کرنے پر اور دل صاف کرنے پر اور بغض دور کرنے پر اگر تم چھوٹے پڑ جاؤ یا ذلیل ہو جاؤ، تو پیچھے میں ضامن ہوں، میں تمہیں عزت لے کر دوں گا۔ میں ضامن۔ یہ لوگ اپنے سرداروں کی شے پر بے گناہوں کے سر اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور پیچھے دو جہان کا سردار کھڑا کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں۔ تو نیچے ہو جا، اگر تیری عزت پھٹے تو میں لے کر دوں گا۔ اس سے بڑا ضامن کوئی لاؤں؟ کوئی ہے؟ بولو کوئی ہے؟ تو اس کی ضمانت پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ضمانت کہ تم دل صاف رکھو، چھوٹے پڑ جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ، عزت گھٹے میں ضامن مجھ سے لینا، میں لے کر دوں گا۔ اور آگے آؤ میرے پاس، تو جنت الفردوس میں اللہ سے گھر میں لے کر دوں گا۔ اور جو تمہارے حق مارے گئے اور تم صبر کر گئے تو حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کرنا، میں اللہ سے سارے حق تمہیں دلوا دوں گا۔ تبلیغ میرے بھائیو دین کا پیغام ہے، اور دین محبت کا پیغام ہے، اور محبت اللہ کے رسول کے قدموں میں پہنچانے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس تبلیغ کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کہ کوئی جماعت آ گئی ہے، اور یہ ہمیں اپنا ممبر بنا رہے ہیں، ہمیں اپنی تحریک میں شامل کر رہے ہیں۔ ملا ہو، میں تو صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں، بس اس کی شریعت بتا رہا ہوں، اس کے اخلاق بتا رہا ہوں، اس کی عبادت بتا رہا ہوں، اس کی آخرت بتا رہا ہوں۔ میں تو اپنا بھی تعارف نہیں کروا رہا ہوں، میں تبلیغ کا کوئی تعارف نہیں کروا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی مانے بغیر میں تم 2 ٹکے کے نہیں ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مان گئے تو ہمارے جیسا نصیبوں والا کوئی نہیں، ہمارے جیسے بھاگ والا کوئی نہیں ہے۔
اس کو پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی اللہ سے صلح کر کے نئی زندگی گزارو۔ بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار ہوگا انشاءاللہ۔ تم سب اپنے اللہ کے دربار میں آج توبہ کرو اور اپنے اللہ سے صلح کرو اور اس کے رسول سے صلح کرو کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے، اگلی تیری مان کر چلیں گے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس ایمان کو سیکھنے کی محنت، اس محنت کو لے کر دنیا میں پھرنا، یہ ختم نبوت کی محنت کہ دنیا کے 6 بر اعظم کے انسانوں میں کوئی کلمے کے بغیر نہ مرے، کوئی بغیر کلمے کے نہ مرے۔ اگر کلمے کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو گیا۔ ایمان والا بن کے دنیا سے اٹھے، سارے مسلمان توبہ کریں، ساری دنیا کے غیر مسلم کلمہ پڑھیں اور سچائی پر، اللہ کی وحدانیت پر آئیں اور رسالت مصطفیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے، جس کے لیے لوگ جانیں لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں۔ کوئی چندہ نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں۔ فقیر بھی چل رہے ہیں، غریب بھی چل رہے ہیں، مالدار بھی چل رہے ہیں۔ میں رائمنڈ سے نکلا گاڑی پر، مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ 6 کلومیٹر گیا تو ایک بوڑھا آدمی 60-65 کے درمیان بستر کندھے پہ اٹھایا ہوا اور سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ پہلے تو تیزی سے میں آگے نکل گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی پیدل جا رہا ہے، غالباً اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، رائمنڈ سے گھر جا رہا ہے۔ میں نے گاڑی روک لی، وہ قریب آیا، میں نے کہا بزرگو آؤ بیٹھو۔ کوئی پٹھان تھا، بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں۔ ہنگو 400 کلومیٹر دور۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہنے لگا میں ہنگو کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے جا رہے ہو؟ کہ دیکھتے نہیں ہو کیسے جا رہا ہوں؟ ایسے ہی جا رہا ہوں۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو اپنی حاجت نہیں بتائی کہ اللہ تو میرا کارساز ہے۔ اس نے کر کے دکھایا، پھر اس کو اڈے پر پہنچا کر پیسے تو وہ لے نہیں، میں نے منت کی بابا تیری بڑی مہربانی، اب یہ سوال نہیں ہے، ہمیں اللہ نے تیرے لیے پہنچایا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے پیسے لیے اور اس کو ہم نے بس کے قریب اتارا۔ یوں لوگ قربانیاں دے کے چل رہے ہیں، یہ چندوں پہ چلنے والا کام نہیں ہے۔ لوگ اپنی جان مال کے نذرانے دے کر پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھی نیت کرو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی اور اللہ سے صلح کی۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ آج توبہ تو کر لیں، کیا خیال ہے؟ کوئی ناجائز بات تو نہیں نا؟ تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ میں رات سپی میں تھا، اس سے تھوڑا مجمع تھا، تو میں آخر میں توبہ کراتا ہوں۔ آپ سب نے ماشاءاللہ کہا، کہہ دیا نا، سب نے دل سے بھی کہہ دیا نا، میرے کہنے پر تو نہیں ہے نا؟ اب تو اللہ کی قسم پہلے بشارت سنو، تم جتنے بیٹھے ہو 15 سے 85 سال والے، تم سب ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، تمہارے سب گناہ معاف ہو، اور تم ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، جب کسی کو منانا ہو نا تو ایک دفعہ پسینہ آ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے ماں کی کوئی گستاخی نہیں کی، اپنے بچے کو 2-4 تھپڑ مار دیے، تو میری ماں دادی ہونے کے ناطے میرے اوپر ناراض ہو گئی۔ میرا کوئی ماں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی تیری بخشش ہی کوئی نہیں، تیری توبہ ہی نہیں، تو نے زندگی تباہ کر دی، تو نے ظلم کیے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، اب بڑھاپے میں کدھر جا رہا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اور آسمان سے آواز آ رہی، آجا آجا، میں تیرے انتظار میں کھڑا تھا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو سارے مجمع نے توبہ کر لی نا بھائی، پکی توبہ کی ہے؟ ہاں، وہ گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا، کیونکہ ایک واحد ہستی اللہ ہے جس کے دربار میں جتنی دفعہ معافی مانگو گے نا اتنی دفعہ خوشی سے معافی ملے گی۔ اور ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا 2-4 دفعہ کے بعد ماں بھی کہے گی دفعہ ہو جا، تو نے تو میرا دل ہی دکھا دیا ہے۔ اللہ پاک ایسا ہے، معاف، یا اللہ معاف، تو کہتے جاؤ معاف۔ اب ایک اللہ کا حق ہے، اس میں نماز سب سے اوپر ہے، نمازیں
زندہ کرو، پچھلی قضا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو، زکات نہیں دی تو حساب لگاؤ، عشر نہیں دیا حساب لگاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جاؤ، روزے نہیں رکھے سردیوں میں قضا کرتے رہو، اور روزے آنے والے روزے پورے کرو، اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کی نیت فرماؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ آسان ہے، پھر بندوں کا حق ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی پاؤں پکڑ لو، بیوی کا دل دکھایا ہے، پھر نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے فرمایا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور میرے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اپنے گھر کے حقوق ہیں ان کو پورا کرو، بہنوں کے حقوق ہیں انہیں پورا کرو۔ میں سارا علاقہ پوچھتا آیا ہوں، تمہارے علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن سندھ میں کئی دفعہ آیا ہوں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، کہیں بھی کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، سارا حصہ بیٹے خود کھاتے ہیں، وہ غریب کی اولاد ہو یا وہ مالدار کی اولاد ہو، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، سارا خود کھاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں اس نے اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا، پھر ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد ان کا حال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور تم لوگ کہتے ہو ہماری جائیداد دوسرے گھر کیوں جائے، ہماری، تمہاری کب ہے؟ تمہاری کب ہے؟ تمہارے باپ کی تھی، اس کی کب ہے؟ اس کے دادا کی تھی، اس کی کب ہے؟ اس کے باپ کی تھی، اس کی کب ہے؟ للہ میراث السماوات والارض، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے 2 ٹکڑے زمین کے دے دیے تو میں ظالم بنوں، اپنی بہن پہ ظلم کروں جس کے ساتھ مل کر ماں کا دودھ پیا، جس کے ساتھ مل کر ایک تھالی میں روٹی کھائی، ایک چارپائی پہ برسوں سوئے، ایک صحن میں کھیلے، ایک کھاٹ پہ سوئے، ایک چھت تلے سوئے، ایک ماں کے ہاتھوں سے لقمے کھائے، اب اس کی شادی ہو گئی، کہتے ہم نے کچھ نہیں دینا، ہم نے کچھ نہیں دینا، ہماری جائیداد اوروں کے گھر کیوں جائے، تمہاری ہے ہی نہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے اور بیٹوں کا بھی حق ہے۔ تم کہتے ہو ہمارا حق کھا گئے تو تم تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھو، تم سے مراد سارا پاکستان ہے، تم نہیں، سارا پاکستان۔ سرحد میں پوچھا، پنجاب میں خود رہنے والا ہوں، خود ایک زمیندار گھرانے سے ہوں، مجھے پتا ہے زمینداروں کی اولاد کیا ظلم کرتی ہے اور کیا جبر کرتی ہے، اور کیسے بہنوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے بہنوں کو حق دو، تم پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ہے، ہم نے معاف کرا لیا ہے۔ ایک دفعہ ایک زمیندار بیٹھا تھا، اس نے میرا بیان سنا، وہ گیا گھر، اپنی بہن کو بلایا کہ بہن اپنا حصہ لے لے، وہ کہنے لگی میں نے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا ہوتا تھا اگر لیں تو بھائی مار کے رکھ دیتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ اس بیچاری کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی میں نے معاف کر دیا ہے، تو کہنے لگا میں نے اس سے کہا میں تیرے نام کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تو اپنی خوشی سے مجھے واپس کر دینا تاکہ بات پکی ہو، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کہنے لگا میں نے اس کا حصہ اس کے نام کروا دیا۔ 2-4 ہفتے گزرے تو میں نے کہا بہن اب پھر وہ واپس کرتی، وہ کہنے کہ بھائی میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہ جتنے ہیں نا حق کھانے والے، یہ کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ہے۔ ہاں تمہارا نبی تاکید کر رہا ہے، اللہ نے بہنیں دی ہیں ان کا حق دو، نہیں تو رزق حرام ہو جائے گا۔ میں نے اپنے استاد صاحب جن سے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس اپنے باغ کا شہد لے کر گیا، آم کے باغ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شہد کی بوتل 7-8 روپے کی آ جاتی تھی، 75-76 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا حضرت میں یہ شہد آپ کے لیے لایا ہوں، تو مجھ سے فرمایا کہاں سے لیا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی اپنے باپ کا ہے، میرے اپنے باپ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک شہد کی بوتل، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، سنتے نہیں مسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمیں چوری کرتے لے آؤ ہمیں اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، تو وہ بھی کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ ادھر رکھ دو۔ سوال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سوال کرے گا میرا استاد۔ کہنے لگے بیٹا تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 ہی بھائی تھے۔ اللہ
اللہ نے حرام سے بچا لیا، اگر ہوتی تو بالکل نہ دیتے، مجھے پکا نہیں دینا تھا، ایک مرلہ نہیں دینا تھا، کہاں مربے دیتے، ایک مرلہ نہیں دینا تھا۔ اچھا کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا میں جمع ہی کوئی نہ ہوں، میرا دادا مر گیا، مینوں کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا حضرت جی وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے والے سوال کو نہ کرو، مجھے کیا خبر دادے نے دیا تھا نہیں دیا تھا، میں نے تو دادے کو دیکھا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں میری پھپھی کوئی نہیں ہے، میرا صرف ایک تایا ہے اور ایک میرا ابا ہے، بس یہ دو ہی بھائی ہیں، انہی کی وراثت اور جائیداد ہے۔ تو پھر ہنس پڑے، کہنے کا اچھا ادھر رکھ دو کہ کوئی منہ میں حرام لقمہ نہ چلا جائے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ حامد مر گیا تو بیٹے ماں کو حصہ نہیں دیتے، ماں کا چوتھا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے ماں کا، ماں کو دو، وہ تمہیں دعائیں دے گی، ماں کو روٹی نہیں پوچھتے۔ حامد کے مرنے کے بعد اولاد ہے تو اللہ نے ماں کا حصہ رکھا ہے، اولاد نہیں ہے تو اس کو دگنا کر دیا ہے، چوتھا کر دیا ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو گھٹا دیا ہے، 8واں کر دیا ہے۔ کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ یہ بھی میرے محبوب کی شریعت ہے، یہ بھی دین مصطفیٰ ہے۔ مجھے یہ رنج ہے، نہ علماء بتاتے ہیں نہ یہ خطیب بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اپنا موضوع بنا کے تقریریں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو معاشرت بتاؤ، یہ دین ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک ایک بات سن کر لوگ، اللہ کی قسم مجھے کتنے ملے لوگ جنہوں نے کروڑوں کی جائیداد اپنی بہنوں کو واپس کر دی، کئی مربوں کے حساب سے اپنی بہنوں کو واپس کر دیے کہ بہن پہلے پتہ نہیں تھا، معاف کر دو، ماں کو حق دیا، لڑے ہوئے صلح کی ہے ایک دوسرے سے۔ اس مجمع میں جتنے آپ آئے ہوئے ہو تم ایک دوسرے کو تو جانتے ہو یا مجھے جانتے ہو، یہ طارق جمیل ہے، میں تمہیں اس ساتھ نہیں جانتا۔ اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، روٹھے ہو تو مان جانا، میاں بیوی سے لڑے ہوئے ہو تو اس سے بھی جا کے صلح کر لینا۔ میرے نبی کا، میرے اللہ کا فرمان ہے، میاں بیوی لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تم نے نماز پہ گناہوں کی بخشش تو سنی ہوگی، یہ عجب کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ میاں بیوی آخر ہو جاتی ہے لڑائی تو اگر صلح کر لو تو پچھلے سارے معاف۔ اور ایک اور بتاؤں، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہتا ہے جی نماز نہیں پڑھنے دی، بیٹھ جا، یہ کوئی کام نہیں کیا۔ تو کہتا ہے میں نے شراب پلائی، کہتا کچھ نہیں، بیٹھ جا۔ یہ کہتا ہے جی میں نے رشوت دلائی، بیٹھ جا، کچھ نہیں۔ جی میں نے سود کھلایا، کچھ نہیں۔ زنا کرایا، کچھ نہیں۔ پتھر کی پوجا کروائی، کچھ نہیں۔ اتنے بڑے بڑے گناہ، کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک لنگڑا پیچھے سے کالا شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ کہتا شاباش میرا بیٹا، کام تو کر گیا، آگے آ جا، آگے آ جا۔ اس کو مجمع سے آگے بلا کر سب کے سامنے گلے لگاتا ہے، پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کم بختو۔ اور بے نمازی کی غفلت اس کی ذات کے ساتھ، زانی کا زنا اس کی ذات کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں نسلوں میں نسلیں برباد کرنے آیا ہوں۔ صرف فرد نہیں، میرا کام نسلیں برباد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا۔ جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جس کی بیٹی لائے ہو اسے عزت دو، اسے عزت دو، اس کے ماں باپ کو عزت دو، اس کے بہن بھائیوں کو عزت دو۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ ادھر بھی معافی، ادھر بھی معافی، تو انشاءاللہ سب پاک صاف ہو۔ تو سب نے نیت کر لی نا؟ تو آپ بھائی کچھ ہمیں نقد بھی دے دو، کچھ 4 مہینے والا، کچھ چلے والا، کچھ 3 دن والا۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کوئی نقد نام بھی آ جائیں۔ اب اجتماع بھی سر پر ہے رائمنڈ کا، تو نقد کچھ بھائی جو تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے بتا دو جلدی سے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ میں آپ بھائیوں کے احترام میں کھڑا رہا ہوں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور یہ گلہ ان سے ہے جنہوں نے آپ کے لیے انتظام تھوڑا کیا ہے، انہوں نے بخل سے کام کیا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ، تیرے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع ہے، اور کریم مولا تو واحد بادشاہ ہے، جس کے دروازے پر فقیر زیادہ اکٹھے ہوں تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور فقیر تھوڑے ہو جائیں تو اسے ناراضگی ہوتی ہے۔ میرے مولا تو ہمارا عجب شہنشاہ ہے، تو اسے تھوڑا مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، تو اسے زیادہ مانگیں تو خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ سارے فقیروں کا مجمع، دکھی، ستائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، تیرے در پر اپنے گناہوں کی
کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اور میرے آقا پوری دنیا کا باطل جو تیرے محبوب کی امت کو مارنے پر ہی آیا ہے، ذبح کرنے پر ہی آیا ہوا ہے، اور یا اللہ ہر جگہ پر میرے آقا تیرے محبوب کی امت پر چھوٹی چھوٹی قیامتیں قائم ہو چکی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما کر ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے، اور یا اللہ تیرے سوا اب کوئی ہے نہیں جو ان حالات کی سنگینی کو خیر کی طرف پھیرے اور ان آئی ہوئی قیامتوں کو میرے مولا بہار میں بدلے۔ تو ہی ہے آخری ہماری آس اور آسرا، یا اللہ ہماری سن لے میرے آقا۔ مجمع کے ساتھ تیرے در پر ہاتھ پھیلے ہیں اور تجھے پکارا ہے، اور تیرا اپنا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ ہم تیرے حقیر فقیر بندے تیرے دربار میں تیری منت کرتے ہیں، یا اللہ تو امت محمد پر آئے ہوئے مصیبت کے بادل ہٹا دے، اور یہ غم کے بادل ہٹا دے، اور یہ اندھیری رات ہٹا دے۔ ساری دنیا فرعونوں کے قبضے میں ہے میرے آقا، ساری دنیا کے ظالم سنگین شداد اور فرعون اور قارون اور نمرود جیسے لوگ پوری دنیا انسانیت کو تباہ کرنے پر آئے ہیں میرے اللہ۔ اے کریم مولا تو نے مصر کے فرعون کو تو جلدی پکڑ لیا تھا، اس نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے کہ تیری پکڑ آ گئی تھی۔ کریم مولا ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے ہیں اور ابھی تک ان کے خون کی پیاس نہیں بجھی اور ان کی خدائی کے دعوے میں فرق نہیں آیا۔ اے کریم اللہ تو آج کے فرعونوں کے بھی پکڑ فرما لے۔ اے مہربان اللہ، بابل کے نمرود نے تیرا ایک خلیل جلایا تھا، تو نے اسے مچھر سے پٹوا مروا دیا تھا، ہمارے